الدرس الثانی Lesson 2 Part A The demonstrative pronouns for masculine singular یعنی مفرد مذکر کے لیے اسمائے اشارہ۔ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کو عربی میں اسمائے اشارہ کہتے ہیں۔ عربی میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنیادی طور پر دو ٹائپ کا اسم اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، ایک مفرد مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، دوسرا مفرد مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اور آج کے سبق میں ہم مفرد مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ پڑھیں گے۔ مفرد مذکر کا مطلب ایک مذکر یعنی سنگولر میسکولین۔ آپ اس سبق میں مفرد مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دو اسم اشارہ پڑھیں گے۔ پہلا ھذا، انگریزی میں اس کے لیے دس استعمال ہوتا ہے، یعنی ھذا کا استعمال نزدیک کے ایک مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسرا ذالک، انگریزی میں اس کے لیے دیٹ استعمال ہوتا ہے، یعنی ذالک کا استعمال دور کے ایک مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات پر دھیان دیجئے کہ یہاں ھذا کے ہا پر زبر ہے، لیکن اسے ہم ھذا نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہا کی آواز کو ایک الف کے برابر لمبی کر کے ھذا پڑھیں گے، کیونکہ قاعدے کے مطابق اس پر کھڑا زبر لکھنا چاہیے۔ لہذا اس کتاب میں جہاں جہاں بھی لفظ ھذا ہے اسے ہم ھذا پڑھیں گے۔ ٹھیک یہی قاعدہ ذالکا کے ساتھ بھی ہے، یعنی یہاں ذالکا کے ذال کو دیکھیے، اس پر زبر ہے، لیکن ہم اسے ذلیکا نہیں پڑھیں گے، بلکہ ذال کی آواز کو ایک الف کے برابر لمبی کر کے ذالکا پڑھیں گے، کیونکہ قاعدے کے مطابق اس پر کھڑا زبر لکھنا چاہیے۔ لہذا اس کتاب میں جہاں جہاں بھی لفظ ذلیکا ہے اسے ہم ذالکا پڑھیں گے۔ اب ہم اصل سبق شروع کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کم وقت میں بہترین عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ عربی جملوں کو دہرائیے، کیونکہ جب آپ بار بار عربی جملوں کو اپنی زبان سے دہرائیں گے تو آپ کے اندر عربی پڑھنے اور بولنے کی قابلیت بہت بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ھذا باب، دس از اے ڈور، یہ ایک دروازہ ہے۔ ذالک بیت، دیٹ از اے ہاؤس، وہ ایک گھر ہے۔ ھذا ولد، دس از اے بوائے، یہ ایک لڑکا ہے۔ ذالک رجل، دیٹ از اے مین، وہ ایک آدمی ہے۔ ھذا مرسام، دس از اے پینسل، یہ ایک پینسل ہے۔ ذالک قلم، دیٹ از اے پین، وہ ایک قلم ہے۔ ھذا جمل، دس از اے کیمل، یہ ایک اونٹ ہے۔ ذالک حمار، دیٹ از اے ڈونکی، وہ ایک گدھا ہے۔ ھذا موز، دس از اے بنانا، یہ ایک کیلا ہے۔ ذالک تفاح، دیٹ از این ایپل، وہ ایک سیب ہے۔ ھذا مفتاح، دس از اے کی، یہ ایک چابی ہے۔ ذالک قفل، دیٹ از اے لاک، وہ ایک تالا ہے۔ ھذا
عصفور. This is sparrow. یہ ایک گوریا ہے. ذلك قطار. That is a train. وہ ایک ریل گاڑی ہے. هذا جبل. This is a mountain. یہ ایک پہاڑ ہے. ذلك میدان. That is a field. وہ ایک میدان ہے. هذا قمیص. This is a shirt. یہ ایک کرتا ہے. ذلك مندیل. That is a handkerchief. وہ ایک رومال ہے. هذا رأس. This is a head. یہ ایک سر ہے. ذلك قلب. That is a heart. وہ ایک دل ہے. هذا کرسی. This is a chair. یہ ایک کرسی ہے. ذلك سریر. That is a bed. وہ ایک پلنگ ہے. یہاں دیکھیے مفردات. مفردات عربی لفظ ہے. اس کا معنی ہے ووکیبولیری، یعنی ووکیبولیری کو عربی میں مفردات کہا جاتا ہے. آپ آسانی کے لیے اسے الفاظ یا ذخیرہ الفاظ کہہ سکتے ہیں. یاد رہے کہ اس سبق میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب مذکر یعنی میسکولین ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب مذکر ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں کے ایک ایک عربی لفظ کو پڑھیں گے اور اس کا معنی جانیں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ عربی الفاظ کو اپنی زبان سے پڑھنے کی کوشش کریں. ہذا اس کا معنی ہے دس یعنی یہ. ذالک اس کا معنی ہے دیٹ یعنی وہ. جبل اس کا معنی ہے ماؤنٹین یعنی پہاڑ. باب ڈور دروازہ. بیتن ہاؤس گھر. قمیص شرٹ قمیص یا کرتا. ولد بوائے لڑکا. رجل مین آدمی یا مرد. رأس ہیڈ سر. مرسام پینسل، اور اردو اور ہندی میں پینسل کو پینسل ہی کہا جاتا ہے. قلم پین، اور اردو اور ہندی میں قلم کو قلم ہی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قلم عربی لفظ ہے نہ کہ اردو یا ہندی. کرسی چیئر، اور اردو اور ہندی میں کرسی کا معنی کرسی ہی استعمال ہوتا ہے، جس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کرسی عربی لفظ ہے، اردو یا ہندی نہیں ہے. جمل کیمل اونٹ. حمار ڈونکی گدھا. میدان فیلڈ، اور اردو اور ہندی میں میدان کو میدان ہی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ میدان عربی لفظ ہے نہ کہ اردو یا ہندی. موزن بنانا یعنی کیلا. تفاح ایپل سیب. مندیل ہینڈکرچیف یعنی رومال. یاد رہے کہ اس وقت عرب ملکوں میں دستی رومال کا رواج نہیں ہے، اس کی جگہ تقریباً ہر جگہ ٹیشو پیپر کا استعمال ہوتا ہے. لہذا آج تقریباً ہر عرب ملک میں مندیل کو ٹیشو پیپر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کسی عرب ملک کے کسی دکان میں مندیل طلب کریں گے تو آپ کو ٹیشو پیپر دیا جائے گا، نہ کہ انڈیا و پاکستان میں استعمال ہونے والا دستی رومال. مفتاح کی چابی. قفل لاک تالا. قلب ہارٹ دل. عصفور اسپیرو گوریا. قطار ٹرین ریل گاڑی. سریر
यहाँ इसका माना कॉट लिखा हुआ है, जबकि यहाँ शरीर का सही माना है बेड, जिसे उर्दू और हिंदी में पलंग कहा जाता है। इसे बिस्तर और चारपाई भी कहा जाता है। तो शरीर को अंग्रेजी में बेड कहेंगे, ना कि कॉट, क्योंकि कॉट को उर्दू और हिंदी में खाट कहा जाता है। और इसी तरह छोटे बच्चों के बिस्तर को या फिर हल्के बिस्तर को कहा जाता है, जिसे फोल्ड करके आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो शरीर यानी बेड यानी पलंग या चारपाई। यहाँ देखिए तदरीबात यानी एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज को अरबी में तदरीब कहते हैं और तदरीबात तदरीब की जमा है। तो तदरीबात यानी एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज नंबर 1, fill in the blanks with suitable demonstrative pronoun। इसका मतलब ये है कि नीचे खाली जगहों को हमें demonstrative pronoun के जरिए से फिल करना है, भरना है। यहाँ suitable का मतलब ये है कि नज़दीक की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हादा यानी दिस इस्तेमाल करेंगे और दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए ज़ालिका यानी दैट इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर ये जमलुन यानी ऊंट दूर है, तो यहाँ ज़ालिका इस्तेमाल होगा। और ये कल्बुन यानी दिल नजदीक है, तो यहाँ हादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब मैं हर खाली जगह के सामने खामोश रहूंगा। इस दौरान आपको देखना है कि ये चीज जिसकी तरफ इशारा करना है वो नजदीक है या दूर। फिर उसके मुताबिक आपको दिल ही दिल में हादा या ज़ालिका इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद मैं हादा या ज़ालिका में से सही इसमें इशारा रखूंगा, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपने जो इसमें इशारा रखा है वो सही है या गलत। ठीक है, तो शुरू करें। ज़ालिका जमलुन, हादा कल्बुन, ज़ालिका किताबुन, हादा क़ितारुन, ज़ालिका हिमारुन, हादा जबलुन, ज़ालिका मिंदीलुन, हादा कमीसुन। ज़ालिका सरीरुन, हादा क़ुफ़लुन, ज़ालिका मिफ्ताहुन, हादा मौज़ुन। यह एक्सरसाइज नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 मुकम्मल करेंगे। यहाँ देखें एक्सरसाइज नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ सूटेबल वर्ड्स, यानी नीचे की खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ों के ज़रिए से मुकम्मल करना है। मतलब यह है कि यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी इसमें इशारा पहले से मौजूद है, बस आपको उसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज सोचना है और उसके सामने रखना है। मुनासिब लफ्ज के लिए इस सबक के वोकैब्स को सामने रख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये इस सबक के वोकैब्स की इंडेक्स है। आप यहाँ से कोई भी लफ्ज ले सकते हैं, जैसे हादा जबलुन। बस आपको ये ध्यान देना है कि आप एक ही लफ्ज बार बार इस्तेमाल ना करें, बल्कि यहाँ इंडेक्स में मौजूद हर लफ्ज को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू कीजिए। हादा जबलुन, ज़ालिका बाबुन, हादा बैतुन, ज़ालिका वलदुन, हादा रजुलुन, ज़ालिका मिरसामुन, हादा क़लमुन, ज़ालिका कुर्सियुन, हादा जमलुन, ज़ालिका हिमारुन, हादा मौज़ुन।
ذَلِكَ قُفْلٌ. یہاں دیکھیے ایکسرسائز 3. ٹرانسلیٹ دا فالوونگ سینٹینسز انٹو عربک، یعنی نیچے کے جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. دھیان دیجیے کہ اس ایکسرسائز میں 2 ڈیمانسٹریٹو پروناؤن استعمال ہوا ہے. ایک دس، عربی میں اس کے لیے آپ کو ہذا استعمال کرنا ہے. دوسرا دیٹ، عربی میں اس کے لیے آپ کو ذالک استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پر یہاں پہلا سینٹینس دیکھیے، دس از اے بوائے. یہاں ہم دس کی جگہ ہذا رکھیں گے اور بوائے کی جگہ ولدن رکھیں گے. اب یہ ایک عربی جملہ ہو گیا ہذا ولدن، یعنی ہذا ولدن کا معنی ہوا دس از اے بوائے. یہاں آپ یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ اس سینٹینس میں از ورب ہے اور آرٹیکل ہے، لیکن عربی میں ہم نے ان دونوں کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں از اور کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، بلکہ عربی زبان کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ عربی میں 2 لفظوں کو ایک خاص ترکیب اور قاعدے کے ساتھ ایک جگہ رکھ دیں گے تو اس میں از اور کا معنی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح آپ کو باقی جملوں کی عربی خود سے بنانی ہے. عربی الفاظ کے لیے آپ اس سبق کی وکیبس کی اس لسٹ سے مدد لے سکتے ہیں. تو شروع کیجئے. This is a boy. هذا ولد. That is a man. ذلك رجل. This is a shirt. هذا قميص. That is a handkerchief. ذلك منديل. This is a pen. هذا قلم. That is a pencil. ذلك مرسام. This is a chair. هذا كرسي. That is a train. ذلك قطار. This is a door. هذا باب. That is a home. ذلك بيت. یہاں دیکھیے ایکسرسائز 4. ٹرانسلیٹ دا فالوونگ سینٹینسز انٹو انگلش، یعنی نیچے کے جملوں کا انگریزی میں ترجمہ کیجیے. دھیان دیجیے کہ اس ایکسرسائز میں عربی کے 2 اسم اشارہ یعنی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن استعمال ہوا ہے. ایک ہذا، اس کے لیے آپ کو دس استعمال کرنا ہے. دوسرا ذالک، اس کے لیے آپ کو دیٹ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، عربی الفاظ کے لیے آپ اس سبق کے وکیبس کی اس لسٹ سے مدد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شروع کیجئے. ہذا باب. This is a door. ذلك بيت. That is a house. هذا منديل. This is a handkerchief. ذلك قميص. That is a shirt. هذا جمل.
This is a camel. ذلك حمار. That is a donkey. هذا ولد. This is a boy. ذلك رجل. That is a man. هذا جبل. This is a mountain. ذلك ميدان. That is a field. یہ ایکسرسائز نمبر 4 یہاں پہ مکمل ہو گئی اور اسی کے ساتھ یہ لیسن نمبر 2 یہاں پہ مکمل ہو گیا. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 3 شروع کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. مع السلامہ. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے.